کے اجلاس میں مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں جو ان کے والدین نے سوچی تھی۔ تو اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم لوگ اس ملک کی قیادت، اس ملک کی پارلیمنٹ، اس ملک کے وہ لوگ جو اس ملک کی اچھائی چاہتے ہیں، اس کو کیسے آگے لے کر چلیں، اور ہم دنیا سے سبق سیکھیں کہ آخر کچھ لوگ اور کچھ ممالک کیوں آگے نکل گئے اور کچھ لوگ اور کچھ ممالک کیوں پیچھے رہ گئے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں پاکستان کے بڑے حقائق جن کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، جس کا اس بات سے تعلق نہیں کہ وہ فوج سے ریلیٹڈ ہیں یا سویلین حکومتوں سے، یہ پاکستان کے جو بڑے حقائق ہیں ان کے بارے میں ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں بھی پاکستان کی سیاست اور اقتصادیت کا اپنے آپ کو ایک معمولی سا شاگرد سمجھتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں 20-21 ممالک کو میں نے ایڈوائس دی اور میں نے سیکھنے کی کوشش کی، اور جو چیز پاکستان کے بارے میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، سب سے ایک بڑا جو فیکٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا، وہ یہ ہے کہ 72 سال میں اس ملک کا ایک بھی وزیر اعظم اپنا سنگل ٹرم مکمل نہیں کر سکا، لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم تھے، he remains the single largest serving single tenure prime minister۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہو، جب ہم بات کرتے ہیں کہ پریڈکٹیبلٹی ہو، تو ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز میں آرڈر ان دا ہاؤس چاہتا پلیز، ہوں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، کہ پلیز یہ اہم ڈسکشن ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا، اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آج جتنی ڈیبیٹ ہو وہ فیورلی اکانومی پہ ہو۔ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بہت ہو گئی، ابھی ہمیں فیورلی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں، اکانومی پہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں ڈیبیٹ کریں پلیز۔ میری کوشش ہوگی اسپیکر صاحب کہ میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں، اور اس ڈیبیٹ جو کہ بہت اہم ڈیبیٹ ہے، کیونکہ جو کچھ ہماری معیشت میں ہو رہا ہے اس کے اثرات ڈائریکٹلی ہمارے لوگوں پہ پڑ رہے ہیں، کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دیں، لیکن ایک ایسا ایٹماسفیئر یہاں پہ ہونا چاہیے کہ جس میں رسپیکٹ اور ڈیسنسی کو برقرار رکھا جائے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے دوسرے بڑے حقائق کیا ہیں، تو جناب اسپیکر، ایسے ملک نہیں ہو سکتے کہ جہاں پہ لوگ انڈر ڈیولپڈ ہوں اور ملک ڈیولپڈ ہو۔ ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ ملک کے لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہو، ان کے پاس اسکلز نہیں ہوں، ان کو اگنور کیا جائے اور ملک ترقی کر پائے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے اور ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو ہم اپنے لوگوں پہ دھیان دیں۔ جو تیسرا بڑا فیکٹ ہے اسپیکر صاحب، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ شوزا آپ پلیز تشریف رکھیں۔ جی، تیسرا سر جو بڑا فیکٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان 72 سال میں کامیاب نہیں ہو سکا اپنی چیزیں دوسرے ممالک کو بیچنے میں یا دوسرے ممالک کو قائل کرنے میں کہ وہ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ بزنس کریں۔ تو جن ممالک کی اگزامپل دی جاتی ہے، جنہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ترقی کی، وہ چاہے چین ہو یا ملیشیا ہو یا تھائی لینڈ ہو یا کوریا ہو، ان سب نے پوری دنیا کے ساتھ مل کر ایسا طریقہ ڈھونڈا کہ وہ اپنی چیزیں وہاں بیچ سکیں، اور ایسا ماحول پیدا کیا کہ دوسرے ممالک کے لوگ ان کے یہاں آئے اور ان کے ساتھ بزنس کرے۔
تو یہ ایک بڑا فیکٹ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پہ، اور چوتھی چیز یہ کہ پاکستان اپنی 72 سال کی تاریخ میں کبھی بھی ٹیکس کلیکشن میں کامیاب اچھے انداز میں نہیں ہو سکا، اور ہم ہمیشہ دوسرے ممالک کے اوپر ایک خوددار ملک ہوتے ہوئے ڈیپینڈنٹ رہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ اس ملک کے اندر ایسے دور آئے کہ جب ترقی کی رفتار یا معیشت کی رفتار میں کچھ تیزی آئی، جس کو آپ گروتھ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 3 یا 4 سال سے زیادہ مسلسل نہیں چل پائی۔ تو اگر 1960s کے دوران تھوڑی بہت گروتھ آئی تو وہ 4 سال کے بعد ختم ہو گئی، اور اگر 80s کے دوران بھی آئی تو وہ پائیدار ثابت نہیں ہوئی، اور اگر 2000 کے عشرے میں آئی تو وہ تب بھی پائیدار نہیں ہو سکی۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے اسپیکر صاحب کہ اس ملک کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ یہ ایک بڑی گروتھ ریٹ تو اڈاپٹ کر سکتی ہے، لیکن یہ گروتھ ریٹ مسلسل نہیں ہو سکتی۔ چائنا کا اگر آپ اگزامپل لیں تو ڈینگ شاؤپنگ کے زمانے سے لے کر 40 سال تک مسلسل ان کی رفتار جو ہے معیشت کی بڑھنے کی وہ 10% تھی اوسطاً۔ تو اگر ہم لوگ مل کے یہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر معیشت کے اندر وہ پائیدار گروتھ نہیں ہوگی، وہ ترقی نہیں ہوگی جس سے ہم اپنے لوگوں کی زندگی بدل سکیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ شروع میں ہی یہ 4-5 چیزیں جو دنیا کے جو سبق ہیں، دنیا کی ترقی کے، اور جو ہماری اپنی تاریخ سے ناکامیاں ہیں وہ جو نکل رہی ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہم ان کو سمجھیں، اور پھر جو بھی ہم راہ اڈاپٹ کریں، ہم جو بھی راہ اختیار کریں وہ ان چیزوں کو ٹیکل کرے، ان کا حل دے، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم بردباری اور سنجیدگی سے ان چیزوں پہ غور کریں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ تقریر اچھی کرتا ہے، کون زیادہ تالیاں اپنے ہی لوگوں سے بجوا سکتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں پہ ایک ساتھ ہو کے چلیں جو کہ اس ملک کے فائدے کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں اسپیکر صاحب، ایک بات کہی جاتی ہے کہ ماضی کی بات نہ کریں، چلیں جی چھوڑیں جو ہوا سو ہوا، آگے کی بات کریں۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ماضی اور حال اور مستقبل جڑے ہوتے ہیں، اور جو ماضی میں ہوتا ہے اس کے اثرات حال میں بھی ہوتے ہیں، اور جو حال میں کیا جاتا ہے اس کے اثرات مستقبل میں ہوتے ہیں۔ تو میں زیادہ پارٹیسن ہوئے بغیر یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں صرف فیکٹس تک اپنے آپ کو محدود رکھوں کہ جب یہ حکومت آئی تو کیا سچویشن تھی معیشت کی، اور کیا وہ بڑی چیزیں تھیں جو ہمیں دیکھ رہی تھی اور جو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی تھی اس ملک کے لیے۔ تو پہلی چیز جو کہ ایک طرح سے جڑ ہے ان مسائل کی، وہ یہ تھی کہ 30,000 ارب کا 30,000 ارب 30 ٹریلین جو ہے قرض، یہ ملک جو تھا اس کے اوپر 30,000 ارب کا قرض تھا۔ اور دوسری بات یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی ہماری حکومت پہ تنقید ہے کہ انہوں نے بھی قرض میں اضافہ کیا ہے، میں اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ 30,000 ارب کا جب لون ہو، اور آنے والے جو 2 سال تھے 19 اور 20، اس میں 5,000 ارب روپے جو ہیں قرض واپس کرنا تھا، 5,000 ارب۔
تو وہ بھی بات کریں, جو بھی پالیسی اختیار کرنے کے لیے دلائل دیں, یا جو بھی کسی کو قائل کریں کہ کس. اللہ اکبر اللہ. قومی اسمبلی میں اس وقت اذان کا وقفہ ہوا ہے. اجلاس میں اس وقت وقفہ ہے. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بڑے حقائق کے بارے میں ادراک ہونا چاہیے. 72 سال بعد بھی پاکستان کے عوام کی امیدیں پوری نہ ہو سکیں. مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان میں سے ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا, میں اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں, لیکن اس کا نام ہے ڈاکٹر رضا باقر, اور پاکستان کو رضا باقر پہ فخر ہونا چاہیے. یہ لاہور کا بندہ ہے, لاہور میں پڑھا, اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت اچھی یونیورسٹیز میں گیا امریکہ, اپنی قابلیت کی وجہ سے IMF میں اس نے ریکروٹمنٹ کی. وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی MNA کا بندہ ہے تو وہ اس کو نوکری مل جائے. وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ سیکرٹری کو سر فون کریں تو نوکری مل جائے. جو لوگ IMF کے کوریڈرز میں بھی نہیں گھس سکتے ہیں, وہ IMF کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں. تو یہ بھی سن لیں کہ رضا باقر نے IMF سے ریزائن کر دیا ہے. اس کی بہت بڑی نوکری تھی, اس کی بہت بڑی تنخواہ تھی. میں اپنی بات نہیں کروں گا, صرف اس کی بات کروں گا. اس نے اس کو ٹھکرا دیا ہے. کیوں؟ کہ وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. اور تمام پاکستانی جو اس ملک سے باہر ہیں, جو کامیاب ہیں, جو محب وطن ہیں, اور جو اس ملک میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, ہم انہیں سلام کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تقریر کریں تو ملک سے باہر جو پاکستانی ہیں انہیں کہیں کہ آپ یہاں آئیں, آ کے ہماری مدد کریں, اور جب وہ آ جائیں تو کہیں کہ یہ محب وطن نہیں. تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. میری آپ سے استدعا ہے, ایک ریکویسٹ ہے, ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو آپ ریز نہ کریں, کیونکہ یہ دکھ دینے والی بات ہے اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں, اور یہ فیکٹ سے الگ ہے. اب آپ کم بیک ٹو دا کوشچن کہ ہمیں کیا کرنا پڑا. ایک چیز کہ اخراجات میں کمی. دیکھیں, اس حکومت نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو تاریخ ساز ہیں, اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے اس ملک کے مختلف ادارے, مختلف لوگ اس جد و جہد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ایک بڑا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ فوج کی بجٹ کو فریز کیا جائے, اور اس میں فوج کی لیڈرشپ, جنرل باجوہ, تمام لوگوں نے حکومت کی سپورٹ کی. کیا ایسا فیصلہ کسی نے کیا ہے پہلے؟ ایک فیصلہ کیا گیا کہ سویلین گورنمنٹ کے بجٹ میں نامنل ٹرمز میں, روپیوں میں کمی کی جائے, تو 40 ارب روپے کی کمی کی گئی سویلین گورنمنٹ کے بجٹ میں. پرائم منسٹر ہاؤس کے بجٹ میں کمی کی گئی, پریزیڈنٹ ہاؤس کے بجٹ میں کمی کی گئی, کابینہ کی تنخواہوں میں کمی کی گئی, جنرلز اور سیکریٹریز کی تنخواہوں کو فریز کیا گیا. یہ بڑے فیصلے ہیں. میں بہت حکومتوں میں شامل رہا ہوں, کوئی ایسے فیصلے نہیں کرتا تھا, کوئی ایسے فیصلے نہیں کرتا. اچھا, اب آپ آئیں. ایکسپینڈیچر کو ہم نے مینیج کرنے کے لیے سخت بجٹ بنایا. دوسری جانب
اگر ہم ٹیکسز جمع نہیں کر سکتے ہیں اپنے لوگوں سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، پاکستان کا جو ٹیکس کا ریشیو ہے ہماری آمدنی کے حساب سے جناب اسپیکر وہ دنیا کی کم ترین ممالک میں سے ہے، تو ہم نے اس کے اوپر سخت بجٹ بنائے، سخت انڈیکیٹرز بنائے اور ہم نے کوشش کی کہ اس میں اضافہ ہو۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ ٹیکسز کی جو پہلے 7 مہینے ہیں اس میں ہمارے 2200 کے قریب جو ہے ٹارگٹ تھا اور 2100 کے قریب ہم نے اچیو کیا، اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 16.5% زیادہ ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے کہا، اور یہ نمبر میں بار بار ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ 5000 ارب روپے کے ہم نے قرض جو ہیں واپس کرنے اس 2 سال میں، اور ہم انشاءاللہ یہ کر رہے ہیں اور یہ مکمل طور پہ کرتے رہیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ پرفارمنس کے یہ جو سختی کی ہم نے حکومت کے اوپر، ہم نے طے کیا کہ ہم اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ نہیں کریں گے، کیونکہ جب اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ ہوتی ہے تو وہ انفلیشنری ہوتی ہے، اور یہ 7 مہینے جو گزرے ہیں اس میں اس حکومت نے اسٹیٹ بینک سے جو بوروئنگ کی ہے اس کا نمبر ہے 0۔ اب آپ آئیں کہ ایکچولی کیا اثرات ابھر رہے ہیں ان چیزوں کے، کہ ایک سختی سے ایکسچینج ریٹ، سختی سے ایکسپینڈیچر یعنی اخراجات کو قابو رکھنا، دوسری جانب ٹیکسز کو بڑھانا، اور تیسری جانب ایک نظام دینا جس میں لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب ہم جب بیٹھے بجٹ بنانے تو ہم نے کہا کہ اگرچہ ہمارے پاس پیسے بہت کم ہیں، لیکن ہم اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں تو کس کو دیں؟ اور ہم نے کہا کہ اس کے لیے 2 طرح کے لوگ جو ہیں ان کو دینا چاہیے۔ نمبر 1 وہ جو پاکستان کی جو تاریخی ناکامی ہے ایکسپورٹس کے نہ بڑھنے کی، ان لوگوں کو جو اس ایکسپورٹس کو بڑھانے میں ہمارے ساتھی ہیں اور اس ملک کے سولجر ہیں، اور دوسرا وہ جو پاکستان کے کمزور ترین لوگ ہیں جن کے پاس تقریباً جو ہے غربت کی لوئسٹ کم ترین سطح پہ جو ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا جناب اسپیکر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ جو کمزور ترین طبقوں کے جو پروگرام ہیں جن کو سوشل سیفٹی نیٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کا ہم نے بجٹ 100 سے بڑھا کر 192 ارب روپے کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس ملک کو بحران سے نکالنے کا اور استحکام دینے کا، اس میں لوگوں پہ کچھ دقتیں پڑ رہی ہیں۔ تو ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو جو کمزور ترین ہیں، جو غریب ترین ہیں، ان کی مدد کریں، اور اس بجٹ کو ہم نے 100 سے 192 ارب کیا۔ اور اس کے جو مختلف پروگرامز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جس میں خواتین کو کیش ٹرانسفرز بھی ہیں، نوجوان مردوں اور عورتوں کو چھوٹے قرضے بھی ہیں، اور صحت کے لیے فیسلٹیز بھی ہیں، اور ریشن کارڈز بھی ہیں، اور کافی چیزیں ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور کامیاب جوان پروگرام ایک الگ پروگرام ہے جس میں بنیادی طور پہ طے کیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی قسم کا بزنس کرنے کا اہل ہے اور وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی مدد کی جائے۔
میں اس اسپیچ میں پاکستان کے جو نوجوان لوگ ہیں انہیں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کا فائدہ لیں، اور اگر ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں بتائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کا فائدہ لے سکیں۔ تو کیا ابھر رہے ہیں اثرات ان پالیسیز کے؟ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ایکسپورٹر ہوگا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، زیرو ٹیکس۔ دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ایکسپورٹر گروپ ہے اس کو ہم بجلی سبسیڈائز کر کے دیں گے۔ تیسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ایکسپورٹر گروپ ہے اس کو گیس ہم سبسیڈائز کر کے دیں گے۔ سبسیڈائز کا مطلب جناب اسپیکر کہ حکومت ان کے بلوں میں حصہ دے گی پے کرنے میں۔ چوتھی چیز ہم نے طے کیا کہ چونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے تو ہم ان کو سستے انٹرسٹ ریٹس پہ لون دیں گے۔ پانچویں چیز ہم نے کہا کہ ہم ان کے جو ان پٹ ہے را مٹیریلز ہے اس میں کمی کے لیے ہم نے کوئی 16,660 لائنز جو را مٹیریل کی تھی ان پہ ہم نے ٹیرف 0 کر دیا۔ تو ان سب چیزوں کا اثر یہ ابھرا کہ پہلے جو 7 مہینے گزرے ہیں اس میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا۔ یہ 5 سال کی 0% گروتھ کے بعد یہ پہلے 7 مہینے میں اضافہ ہوا، اور یہ اضافہ اس وقت ہوا جبکہ دنیا میں ایک طرح سے مندی آئی ہوئی ہے اور ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ ایکسپورٹس بڑھانے میں ان 7 مہینوں میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ویتنام یا بنگلہ دیش یا ان کو دیکھیں تو پچھلے 7 مہینے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے ٹیکسٹائل اور دوسرے جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے کامیاب کیا۔